اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل رحمة الله على محبهم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن من وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ملك صلوات بيت محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ملك صلوات بيت محمد وعلى محمد. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں بات کریں اور پوچھیں کہ خدا کہاں ہے تو ان سے کہہ دو کہ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں ان سے بہت قریب ہوں اور اس وقت اور قریب ہو جاتا ہوں کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں بلکہ انہیں جواب بھی دیا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو بس پھر میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان توکل رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. جب بھی دعا مانگی جائے بس اسی سے میں متصل ہو جاتا ہوں اپنے موضوع پر. جب بھی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ اتنا کامن تھا زمانہ رسالت میں کہ اصحاب کرام جب وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ حضور کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں اور حضور دعا فرماتے ہوئے معمولاً یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار تو اس کی مشکل کو حل فرما دے بحق علی ابن ابی طالب. آپ غور کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ اے پروردگار تو اس کی مشکل کو حل فرما دے. اب ایک صاحب آئے دوسرے صاحب آئے تیسرے صاحب آئے اور آتے رہے معمولاً حضور یہ کام کرتے رہے کہ علی کا واسطہ اس کی مشکل حل کر دے علی کا واسطہ اس کی مشکل حل کر دے. تو ایک سوال ذہنوں میں آیا کہ کوئی چلا جائے علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کسی اور کا واسطہ کیوں نہیں دیتے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے.
تو ایک خیال ذہن میں ان کے آیا کہ اگر کبھی علی خود مشکل میں ہوں اور پھر جب علی جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہم میں سے ہی کسی کا نام لے کر دعا کریں گے کہ فلاں کے حق کا واسطہ علی کی مشکل کو حل فرما دے، یہی دعا ہوگی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دنیا کے سامنے حق ظاہر ہو جائے، امیر المومنین اسلام ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے، جبکہ خود حلال مشکلات ہیں، مشکل کشا کائنات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ دکھلانا تھا، لہٰذا امیر المومنین پہنچے سرکار کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مشکل حل ہو جائے۔ تو مولا کائنات گئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضور فوراً دعا کر سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا اہتمام کیا کہ زیادہ سے زیادہ مجمع جمع ہو جائے دیکھنے کے لیے مسجد میں کہ کیا ہوتا ہے، تاکہ اطلاع پہنچ جائے۔ حضور نے کہا کہ اچھا میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں۔ ابھی جو نماز کا وقت تھا کہ نماز پڑھی حضور نے تو خبر پھیل گئی، مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی سی آبادیاں تھیں، تو خبر پھیل گئی کہ بھائی علی آئے ہیں حضور کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اور حضور نماز پڑھ کے دعا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کس کا نام لے کے کون ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کے ذریعے سے علی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور جب 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لی، جیسے آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی کسی مشکل میں، تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد حضور سجدے میں تشریف لے کر دعا کرنے لگے، اور عمدن، اور یہ جو یہ حصہ پڑھ رہا ہوں یہ تو مفاتح الجنان کے حاشیے میں بھی موجود ہے، یہ جو یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، کہ حضور سجدے میں تشریف لے کر دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہم اغفر لعلی بحق علی۔ اے خدا تجھے علی کے حق کا واسطہ کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے۔ رب کچھ چہرے اتر گئے، کچھ دل کباب ہو گئے جل کے، انہوں نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہم مشکل میں ہو تب بھی علی کا واسطہ، علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا واسطہ، کہ جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا واسطہ۔ اچھا یہ کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی میں آپ کو نہیں سنا رہا، کوئی شاعرانہ خیال پردازی آپ کے سامنے نہیں کر رہا میں کہ جوش خطابت میں کہہ رہا ہوں۔ اگر حضور مشکل میں ہوں اور علی مشکل کشائی نہ فرمائے اور حاجت روا نہ بنے اور علی کے ذریعے سے مشکل حل نہ ہو، تو کبھی بھی یہ دعا سامنے نہ آ پاتی کہ ناد علین، کبھی بھی یہ دعا سامنے نہ آ پاتی کہ ناد علین، اور گزارش کر چکا ہوں نا کہ علی کو پکارو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ کہیں یا علی تو پکار کر کہیں، علی دل میں کہنے کی چیز نہیں ہے بھائی، ہر مومن کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جب پکارنے کی باری ہے تو حضور کا ناد علی، ندا دو، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ جو معمولاً ہمارے یہاں رائج ہے وہ کیا رائج ہے؟ بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی۔ جو مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں براہ راست ہے ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی۔ جو ہمارے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، مولانا نے ڈائریکٹ کیا ولایت کا بے عظمتی کا یا اللہ کہاں گیا، بنبوت کا یا محمد کہاں گیا؟ یا اللہ کہنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا محمد بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، کہہ گیا ہوں میں کچھ، یا محمد کہنے والے سے پوچھنا پڑتا ہے یا علی کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، یا علی والے سے نہیں پوچھنا پڑتا، یا اللہ بھی آ جاتا ہے یا محمد بھی خود آ جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اور آپ اپنے آپ پر فخر کیجئے گا۔ ابھی مولا جس انداز سے چاہ رہے ہیں، آج مجلس کا آغاز کچھ اور انداز سے ہوا ہے، میں اپنے اندر کچھ اور محسوس کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کوئی پرواز کریں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں شکر بجا لائیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں وہ مولا عطا کیا ہے،
وہ مولا عطا کیا ہے کہ مجمع عام میں پورے اعتماد کے ساتھ جس کا نام لے سکتے ہیں اور اس کا نسب بھی کہہ سکتے ہیں. یہ فخر کیجئے گا. یعنی مولا تو اور امام تو کیا بات. میں آپ سے اتنا عرض کر دوں, اللہ نے, یہ جملہ غور کیجئے گا اور اس میں شاید 14 سالہ تاریخ میں سمیٹ دوں ایک جملے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ فخر کیجئے گا اپنے آپ پر, اللہ نے امام اتنا عظیم مقام, سلمان ان کے بعد اتنا عظیم مقام, اللہ نے آپ کو علماء ایسے عطا کیے ہیں کہ جیسے دوسروں کو امام بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں. جی یقین فرمائیے. ہاں یہ ٹھیک ہے, میں اس جوش خطابت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, پوری تاریخ مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ کسی اور کو ویسے امام نصیب نہ ہو سکے. لائے کوئی شیخ مرتضی انصاری جیسا, لائے کوئی سید مہدی بحر العلوم جیسا, لائے کوئی علامہ حلی جیسا, لائے کوئی آیت اللہ العظمی آغا سیستانی جیسا, لائے کوئی آیت اللہ العظمی آغا خاملائی جیسا, اور ہمارے وہ علماء نصیب کیے ہیں. اور جہاں نعت علی کی بات ہے, اب کاش میری بات پہنچ سکے, نقالوں سے ہوشیار رہیے گا. پتہ نہیں کس تک پہنچی ہے, کس تک نہیں پہنچی ہے. نقالوں سے خبردار, یہ ڈسکلیمر ہے نیچے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی اچھی پروڈکٹ ہو کہ جو بہت یوزفل ہو, پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو, تو مارکیٹ میں اس کی نقل فوراً آ جاتی ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. نہیں مجلس سے ہر حدیث لگائیں فقط بس. تو یہ بھی ضروری ہے, لیکن اپنے اپنے موقع پر. یعنی بہت ہوشیار رہیں. اور تیرے پیروں کے پیر پہ لانا, یک نہ شد دو شد. تو بڑا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے. کل تک جو نعت علی کو بدعت کہہ رہے تھے, کل تک تو بدعت تھا یہ, نہ پڑھو نہ پڑھو, صرف اللہ اللہ کرو, علی کو نہ پکارو. اب جناب یہ کیا ہو گیا؟ اچھا, تاریخ کے میدان میں دیکھا ہے اکثر, اب پکارنے تو پھر کسی لیول والے کو بھی تو پکارو نا. تاریخ کے میدان میں دیکھا ہے اکثر, موصوف کی رفتار تھی راہوار سے بہتر. تو لیول بھی تو ہو نا. تعجب ہے بھئی, بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر, بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر, میں آپ کے اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر, اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا, اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. کہ جملہ پہنچ گیا, اپنے آپ کو فرش پہ نہیں عرش پہ محسوس کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. اور بھئی تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ, کمال ہے. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ, کمال ہے, اور جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں.
حیدر یعنی اتنا تو طے ہو گیا کہ اب مدد مانگ لینا وہ شرک اور بدعت نہیں ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مددگار کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہو. اور ہمارے آپ جی. اور اچھا اس سے پہلے بھی ایک اور طریقے سے یہ کام ہو چکا ہے. آپ کا نعرہ حیدری اتنا پسند آیا تھا اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے. حیدر کا نام کیا مٹھاس ہے اس میں. اتنا میٹھا علی کا نام لگتا ہے کہ اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. اونچا بول کے دل کھول کے جو بولے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ حیدری. اب اس میں ردم بھی تو ہے نا, دیکھیے کتنا خوبصورت. نعرہ حیدری یا علی یا علی, ٹھیک ہے, اتنا خوبصورت ہے اس میں ایک باقاعدہ. کچھ اشعار تھے جو میں نے شاید 2-3 دن پہلے سنائے تھے. اس میں سے اس موضوع کا, جو کہ اس وقت موضوع وہ نہیں تھا, آج یہ ہے, تو 2-4 وہ جو سنائے تھے وہ سن لیں, اس کے بعد یہ سناتا ہوں. میں نے آپ سے سنایا تھا کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں, اور میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں, میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں, اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. کیا کہنے ہیں آپ کے حافظے کے, سبحان اللہ. یہ تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ بھائی بہت اچھی طرح محفوظ ہو جاتا ہے دماغ میں, ریپیٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں, کہ خدا کے پاس کوئی اور, سبحان اللہ, خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. اور زمانہ آنکھ پر ماتم کا یہ اثر دیکھے کہ وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں, وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں. اور عجیب نعرہ ہے جو ضد حیدر میں بن گیا لوگوں, عجیب نعرہ ہے جو ضد حیدر میں بن گیا لوگوں. بحر تو چھوڑ دیے اس میں تو قافیہ ہی نہیں. بحر تو چھوڑیے اس میں تو قافیہ. جزاک اللہ. میں یہ جو عشق حیدر میں جب فضائل امیر المومنین اسلام کا بیان ہو رہا ہو, یہ جو جھوم جانا جو آپ اس کیفیت میں ہیں, یہ جو وجد کی کیفیت میں ہے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کا عکاس ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو جس وقت آپ پہ کیفیت طاری ہے میں خود اسی کیفیت سے 2-4 ہوں اور سرشار ہوں آپ کے صدقے میں. تو یہ جو جھوم جانا ہے فضائل حیدر پر, یہ بھی آپ سے عرض کر دوں, یہ بھی در حقیقت سنت رسالت مآب ہے. معراج پر جو معراج کی آیت ہے اس میں تفاسیر میں جا کے دیکھا گیا, حدیث موجود ہے کہ جب سرکار ختم مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. انہوں نے امامت فرمائی. امام المرسلین ہے, سید المرسلین ہے. آدم علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, نوح علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, خضر علیہ السلام, سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 1,24,000 انبیاء کو حضور امامت کروا رہے تھے, سارے انبیاء نماز پڑھ رہے تھے. حضور یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز مکمل کی اور جب میں نے مقتدین کی صفوں میں دیکھا تو مجھے علی ابن ابی طالب نظر آئے. فاحتضضت, تو علی کو دیکھ کر میں جھوم اٹھا.
عشق حیدر میں جھوم جانا ہے، عشق حیدر میں جھوم جانا یہ اسی کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، سنت نبی ہے کہ جب عشق حیدر سے دل سرشار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کی پیمائش کے لیے ایک کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، بخار ناپنا ہے تو تھرمامیٹر ہے، ٹھیک ہے، اگر شوگر چیک کرنی ہے تو گلوکو میٹر ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ چیک کرنی ہے اسٹیٹسکوپ ہے، صحیح۔ تو یہ ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ معیار ہے۔ کسی کے مومن یا منافق ہونے کو چیک کرنا ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دیجئے اس کے سامنے، میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا۔ یہ ایک ایسا معیار ہے، ایسا اسکیل ہے، فوراً کھل کے سامنے آ جائے گی بات۔ اگر ذکر علی پر جھوم اٹھے، میں نہیں کہہ رہا شیعہ سنی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پچھلی مجلسوں میں، کتنی سنی ہے جو ہمارے اپنے، میرے بھائی ہمارے اپنے، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہو، نام کا شیعہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس کے دل میں حیدر کے فضائل پر شک آ جائے، میں تو کم از کم اپنا نہیں کہہ سکتا اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے برادران سنت مسلمان ہمارے بھائی، اکثریت سے میری مراد یہ ہے کہ سب کے سب سوائے ایک مخصوص استثنائی ٹولے کو نکال دیا، مولا کائنات کا ذکر کیجئے ان کے سامنے، جھوم جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑے اہتمام سے، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شیعوں کا کاپی رائٹ تھوڑی ہے اس کے اوپر کہ بھائی ہمارا کاپی رائٹ ہے، بس یہ ہم نہ امام حسین علیہ السلام پر ہے، یہ نکال دیجئے گا اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے۔ یعنی حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، حسین کائنات کے ہیں، حسین پوری کائنات کے ہیں، حسین مسلمانوں کے ہیں، حسین غیر مسلموں کے ہیں، حسین ساری مخلوقات کے ہیں، حسین کائنات کے ہیں، اور یہی مولا کائنات ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی سب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا معیار ہے، زبردست معیار ہے کہ آپ سامنے ذکر چھیڑ دیجئے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اس میں ایسی پولرائزیشن کہ کوئی بہت خوش ہو جائے گا، کسی کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ اچھا، بگڑنے میں اس کی علامتیں ذکر کر دوں ایک دو، ٹھیک ہے، میں بڑا تجربہ کار ہو چکا ہوں اس معاملے میں الحمدللہ۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کے فضائل کا ذکر کریں اور سامنے سے کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہے لیکن ان میں بھی وہ، ان میں بھی یہ، ان میں بھی وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پرابلم ہے، اس کا مطلب ہاں جی، مولا یہ ذکر حیدر سے بھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے، اور اسی لیے تو یہ محرم الحرام کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ غلط وہ غلط، ایسا شرک بدعت، پتہ نہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا محرم آیا سب صفائی ہو جاتی ہے، پھر سے عقیدے محکم ہو جاتے ہیں، پھر سے جوش ایمانی تازہ ہو جاتا ہے۔ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ بلال کاظمی صاحب کی نظم ہے، ذاتی طور پر یہ شعر جب پڑھنے لگا بہت مجھے پسند ہے، جو اردو سمجھ کے بول لیتے ہیں وہ سنیں اس کو۔ یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگے در، یہ محاورتاً نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ ایک ہوتا ہے محاورے میں کہانی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اپنے لب سنگے در شاہ پر، باب شاہ نجف پہ، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے،
یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں 2 دن بات کر چکا ہوں۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذاں دیتا ہے، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذاں دیتا ہے، اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، عمل کی بات ہونی ہے لیکن آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہونی ہے، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، بھئی یہ دیا وہ ہے جو صرف دعا دیتا ہے، یہ دیا وہ ہے جو صرف دعا دیتا ہے۔ بقول جناب بلال کاظمی صاحب، یہ جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حاصل کلام جملہ ہے اور اس میں کربلا سمٹ کر آگئی ہے، غور کیجئے گا۔ حاصل کلام انہوں نے بڑا اس پہ اصرار دے کے کہا تھا، میں خود ان سے سن رہا تھا، آپ میرے ساتھ انشاءاللہ تو میں آپ تک اسی انداز سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذکر حیدر سے بھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، اور خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ جی تھوڑا سا اور سفر کرنا ہے مجھے آپ کے ساتھ، تیار ہیں میرے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ مکمل کوئی بات ہو جائے۔ تو حضور جب معراج پہ پہنچے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ معراج کی ایک آیت بہت معروف ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من 15 پاری کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے پڑھتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ خدائے سبحان وہ ہے، ہر عیب سے منزہ وہ ہے کہ جو لے گیا اپنے عبد کو، بندے کو، بندگی اتنا بڑا معیار ہے کہ معراج پر اللہ نے اپنے حبیب سے عبد کہہ کے بات کی ہے، یہ عبد حقیقی ہے خداوند متعال۔ دوسرا جو ذکر ہے معراج پر، اچھا آپ سوچئے گا کہ اپنے حبیب کو اللہ کیوں لے گیا عرش پر؟ کیا چیز دکھلانی تھی ایسی جو نہیں تھی؟ کوئی نئی چیز ایسی تھی جو انہوں نے پہلے نہ پتا ہونے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسی یونیک بات، ٹھیک؟ ابھی تو خطبہ تو آپ کے سامنے پڑھا ہے دوسری محرم کو، کہ ان سب چیزوں، عرش، لوح، کرسی، ہزاروں سال پہلے حضور کی خلقت ہے، ہزاروں سال وہاں کی جو نوری سال ہے، حضور جا کے دیکھ کے کیا، صحیح؟ یہ تو مثال کے طور پر ویسے ہی ہوا کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ جناب آپ نے دیکھا ہے وہ دبئی کا مقام کو دیکھا ہے، فلاں وہاں پر ایسی بلڈنگ ہے، ایسا یہ وہ، جی جی آپ نے ساری باتیں کی ان سے، انہوں نے سامنے سے کہا جی میں وہیں رہتا ہوں۔ ارے بھائی تو حضور تو ہیں عرش کے، یعنی فرشتوں کو دکھانا تھا، فرشتہ تو روز حضور کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، جبرائیل سید الملائکہ، وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کچھ خاص نشانیاں حضور کو دکھلائیں، حضور کو جو خاص نشانیاں دکھلائیں، مجھے نہیں پتا کیا نشانی دکھلائیں، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مَا مِنْ آیَةٍ اکبر منی، کائنات کی کوئی نشانی اللہ کی ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو، میں کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہوں، سب سے بڑی نشانی، واقعہ امیر المومنین، ٹھیک؟ اچھا علی سے بھی تو روز مل رہے تھے، پھر کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ جسم ہے، اس کی اپنی قیودات ہیں، اس میں اپنے تنزلات ہیں، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ جو حقیقی نور ہے، اور سرکار جو وہاں تشریف لے گئے اس کیفیت کو۔ اچھا یہ تو ہو گئی 15ویں پاری کی پہلی آیت، سورہ والنجم کی 10 آیتیں سناؤں آپ کی خدمت میں، معراج کا ذکر ہے، اس میں مجھے سے نتیجہ دینا، میں یہاں سے اختتام تک پہنچ جاؤں گا، شجرۃ طیبہ ہمارا موضوع ہے اور میں اسی پر ہوں، یہ اس پاکیزگی اور نورانیت پر، عجیب ہے یہ غور کیجئے گا، اور ان آیت کے ترجمے سے آپ لطف محسوس کریں گے،
قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ آیت ہے والنجم اذا ہوا، بڑی گنجائش ہے لیکن میں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے رسول آپ نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ کبھی آپ کے ذہن سے کوئی چیز فراموش ہوئی، نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بھولے، بلکہ وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی ہوائے نفس سے، خواہشات نفس سے بات ہی نہیں کرتے، ان ہوا، جو بھی بات کرتے ہیں، الا وحی یوحا، وہ تو وہ وحی ہوتی ہے جو مسلسل آپ پر نازل ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ اس کا صحیح ہے، یوحا جو مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، آپ تو اسی سے بات کرتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اور یہ تو آپ کو تعلیم دی ہے ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے، خدا متعال حضور کے معلم ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پر موجود تھے۔ ثم دنا، اس کے بعد آپ جھکے، فتدلی، اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، معراج، اور اتنا کم ہو گیا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ 9 آیتیں ہو گئی ہیں۔ فاوحا، پس فا بلا فصل، فاوحا، تو بس ہم نے فوراً وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے پر، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ یہ ترجمہ یہی ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا۔ یعنی یہ کیا بات ہے بھائی، اتنی لمبی ڈیٹیل کے بعد آخر میں یہ جملہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں قبلہ و کعبہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی مجلس میں گیا، کیا خوبصورت ان کا خطابت کا انداز تھا، مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کے کیا فضائل پڑھے، قرآن کی آیتوں کو پیش کیا، حضور کی حدیثوں کو پیش کیا، اتنا مدلل استدلال تھا ان کا۔ اچھا آپ نے کہا کہ کیا پڑھا انہوں نے؟ میں نے کہا جو بھی پڑھا۔ ارے بھائی پھر آپ نے تفصیل کیوں سنائی ہے؟ جو بھی پڑھا۔ اچھا دوسری مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کا ذہن اب قریب ہو جائے گا۔ میں اور الطاف فکریا بھائی مثال کے طور پر یہاں جو انتظام سنبھالتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کوئی تو کسی نے آ کر کہا کہ مولانا کیا بات ہو رہی ہے آپ کی اور مینجمنٹ سے؟ میں نے کہا جو بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا تھا کہ میں ممبر پر تھا اور اس بات کو پہنچانے کا موقع آ گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ ابھی حدیث سناتا ہوں۔ جو پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا، لہذا اس آیت کے بارے میں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف اس نے وحی کی جو بھی وحی کی۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے وحی کی فی علی، علی کے بارے میں براہ راست بلا فصل۔ علی کی ولایت اتنی اہم تھی کہ جبریل کو نکال دیا بھی اس سے، کہنے یہ وحی وہ ہے جو بلا فصل خدا کی جانب سے ہوگی اپنے حبیب پر۔ اور جب وحی کر دی کہ علی کی ولایت کو پہنچانا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب وہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اسے جو پہلے ہی آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ وہ وہی تھا کہ جو معراج پر اللہ نے علی کے لیے اپنے حبیب کو وحی فرما دی تھی، اور جب وقت آیا تو کہا پہنچا دیجئے اسے۔ غدیر اظہار ولایت کا نام ہے، ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے۔ اظہار ہے، اظہار، ایجاد پہلے سے، اظہار ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، دیکھیں کیا ٹون۔ میں سارے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا صدق کے دل کے ساتھ، بینی و بین اللہ، اپنے اللہ کے درمیان اس آیت کو لیں اور لے کر یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ یہ بات پہنچا دیجئے، اگر نہ پہنچائے فما بلغت رسالتہ، کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ آپ کو یہ ٹون کبھی کہیں قرآن میں کسی اور جگہ ملا ہے؟ یعنی کیا ایسی سینسٹیو بات ہے اور ایسی اہم بات ہے۔ اچھا ابھی بات آگے چل رہی ہے اس میں، کیا یہ کبھی سرکار کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو؟
یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں، 20 سال گزر گئے، آپ نے ہر بات مانی ہے، ٹھیک ہے، ہر بات مانی، 20 سال میں ہر بات مانی. اپنے اسپاؤس کا نہ سوچ لیجیے گا کہ ہر بات مانی، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر بات مانی. آخر میں کوئی ایسی بات کہہ دی انہوں نے کہا دیکھو یہ نہ مانا کچھ نہ مانا. تو آپ کہنے کا حق یہ رکھتے ہیں کہ جناب آپ یہ جملہ کیوں استعمال کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کون سی آپ کی بات ہے کہ جو نہیں مانی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو کون سی آپ کی بات ہے کہ نہیں مانی؟ بھائی اے اللہ تو نے توحید کہاں پہنچا دی، تو نے نبوت کہاں پہنچا دی، رسالت کہاں پہنچا دی، قیامت کہاں پہنچا دی، عدل کہاں پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دی، حج پہنچا دی، زکات پہنچا دی، جہاد پہنچا دیا، معروف نہیں منکر سب پہنچا دیا، سب جیسا تو چاہتا تھا ویسے پہنچا دیا، کما حق کہو. یہ کیوں کہا ہے؟ فارسی میں محاورہ ہے، دیوار کو کہو تاکہ در سن لے. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ کسی کو رہے ہوتے ہیں، سمجھا کسی کو رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے جب اپنے حبیب سے کہا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاملہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں حبیب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. نہ یہ جو سامنے کھڑے ہوئے نا، یہ ان کے لیے ہے کہ میں تو اپنے حبیب کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو تم سمجھ لو کہ اگر یہ نہ مانا، بس ختم کر دو. اللہ یا رسول کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہ مانا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہو کہ یہ نہ پڑھا، اور آپ کے لیے بھی ہو کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. معیار و میزان محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے بلا شک و ریب. امام احمد ابن حنبل سے جب کسی نے کہا کہ کیا علی قسیم الجنت والنار ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتے ہیں مکتب اہل بیت کے ماننے والے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا تو منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کہا ٹھیک ہے، کائن المومن، مومن کہاں ہوگا؟ فی الجنہ، کا جنت میں. وائن المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ فی النار، جہنم میں. کہ جب مومن جنت میں ہوگا اور علی سے کو مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، اور منافق جہنم میں ہوگا اور منافق کے علاوہ جہنم میں جا نہیں سکتا، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے. اس محبت کا ایک لازمی نتیجہ ہے، جانے گرامی یہ ضرور سن کے جائیے گا مجھ سے، ایک 100% لازمی نتیجہ. آپ کسی سے بھی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، صحیح ہو غلط ہو، باطل محبت ہو، مجازی محبت ہو، نعوذ باللہ من ذالک غلط بھی ہو، انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس جیسا ہونے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. کسی غلط سپر اسٹار سے یہ وہ ادھر ادھر بھائی اچھا لگنے لگا کوئی، تو ڈیسک ٹاپ پر اس کی تصویر ہوتی ہے، موبائل پر ہیئر اسٹائل اس کے جیسا ہوتا ہے، کپڑوں کا ڈھنگ اس کے جیسا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کا انداز اس کے جیسا ہو جاتا ہے. یہ کیسی محبت علی ہے جو میری حیات میں کوئی تبدیلی ہی نہ لے کے آئے. اب یہ دیکھتا ہوں اس میں کون سبحان اللہ اور کتنا کہتا ہے کوئی. واہ واہ یا علی. زیادہ کوئی میں کسی کو بھی، یہ میں صادقانہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو بھی کسی موقع پر جج نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کون کس حالات میں کس کیفیت میں ہو، اللہ جانتا ہے کیا اس کی کوئی مجبوری ہو، اس نظر رکھتے ہوئے. اور میں آنکھیں بند کر کے بالکل جملہ کہہ رہا ہوں کنایتاً اشارتاً، علی سے اگر محبت کا وہ دعویٰ ہے، کم از کم چہرے پر ظاہر تو وہ ہو جائے کہ جو علی کے چہرے پر موجود تھا. اندر کی بات تو چھوڑ دیں، ابھی تو ایکسٹیریئر بات ہو، انٹیریئر بات نہیں ہو رہی، ایکسٹیریئر. کم از کم چہرے پر وہ تو ظاہر ہو جائے جو علی کے چہرے پر بہت زیادہ تھا اور ظاہر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آغائے مرحوم کاشی اصفہانی بہت جید عالم تھے. گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تقریباً شاید آج سے 30-40 سال قبل کی بات ہے، اصفہان کے. تو ایران میں آج تک بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سیوریج سسٹم باقاعدہ وہ لائنز کے ساتھ نہیں ہے. ایک جو نیچے کنواں ہوتا ہے یا گڑھا ہوتا ہے، اسی میں وہ جو ویسٹ ہے وہ جمع ہوتا ہے، بعد میں پھر اس کو نکال. اب آج کل تو خیر مشینریز آ گئی ہیں، بہت ایڈوانس سسٹم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں فزیکلی سارا کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر جو نیچے ویسٹیج بنے ہوتے تھے،
اور جب یہ ویسٹیج خالی ہوتا تھا تو بہت شدید بو اور تعفن پھیلتا تھا پوری گلی میں جب صفائی ہو رہی ہوتی تھی. تو آغا کاشی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسی گلی سے گزر رہے تھے اور وہاں پر اس ہیومن ویسٹ کی صفائی ہو رہی تھی. تو شدید بو آ رہی تھی اور جو ان کے طالب علم تھے وہ ادھر ادھر جلدی سے بھاگ کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے گزر جائیں یہاں سے. آگے کاشی کچھ بزرگ تھے لہٰذا وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آرام سے چلے اور پہنچے آگے. جب آگے گزر گئے تو انہوں نے شاگردوں کو بلا کے کہا کہ یہ وہاں سے اتنا جلدی کیوں بھاگ کے ہم سے آگے چلے گئے, کیوں اتنا جلدی بھاگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کس قدر شدید بو آ رہی تھی؟ گزرنا وہاں سے ایک لمحے کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا, بہت شدید بو آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کاش یہ جو دنیا کی نجاست کی بو ہے نا جیسے محسوس کرتے ہو ویسے ہی گناہ کی نجاست کی بو کو محسوس کرو. اللہ اکبر. کہ حدیث کے مطابق مثال کے طور پر جب ایک جھوٹ کسی کی زبان سے جاری ہو جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آسمان کے ملائکہ اس بو کو محسوس کرتے ہیں اور تعفن کے ساتھ کہتے ہیں پروردگار یہ کون تیرا بندہ ہے جس کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ آج ابھی محسوس نہیں ہوتی, محسوس ہوگی قیامت میں. یہ فرق ہے خالی. کاش اس نجاست کی بو جیسے ہمیں فیل ہوتی ہے ویسی معصیت اور گناہوں کی بو فیل ہو سکے, اس سے نفرت ہو سکے. گناہ سے بچنا نہیں ہے فقط نفرت. اور کر رہے ہیں یہ محبت علی کا لازمی نتیجہ ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, صرف آپ کے لیے نہیں. آپ کا الگ امتحان ہے, ہمارا الگ امتحان ہے, ہر ایک کا انڈیویجول الگ الگ امتحان ہے. کسی کے لیے اس کے ماں باپ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے کہ بھائی ماں باپ اس پوزیشن میں ہے, اسے خدمت کرنی چاہیے, خیال کرنا چاہیے, رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. دوستوں کے ساتھ زیادہ گھوم رہا ہے, باپ کے ساتھ بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا یہ امتحان ہو. کسی کے لیے یہ امتحان ہو کہ بہن خود کو ظاہر اللہ نے بہت عطا کیا ہے, بہن بھائی عزیزی قریب رشتہ دار ان کے پاس وہ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ دنیا بھر میں چیریٹی کر رہا ہوں, تختیاں لگوا رہا ہوں اور بہن فاقے سے. کسی کا یہ امتحان ہو سکتا ہے. میرا امتحان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اور عالم کے بارے میں سنوں کہ جناب بہت اتنا مجمع ہو رہا ہے مجلس میں, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ عزاداروں کا اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے, یہ میرے دل میں حسد ہو رہا ہے. یہ امتحان آپ کا نہیں ہے, امتحان میرا ہے کہ اچھا بھائی وہاں اتنا کیوں. یہ ہر ایک کا امتحان الگ الگ ہے اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ اگر میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا کائنات اپنی محبت پر جیسے حق ہے ویسے استوار رکھے, ہمیں تو ایک مل کے یہاں سے وہاں تک حیدری صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اب کوئی نعرہ حیدری کہہ دیں, اب تو کہہ دیں آپ کیسے موقع جی. یہ وہ ایمانی قوت ہمیں نصیب کرتی ہے, ایمانی فورس. آج مجھے جس مظلوم ہستی کا ذکر کرنا ہے, دیکھیں یہ امام حسین السلام کی مجلس, یہ جملہ پہلے سنیں. یہ جو میں نے کہا نا اپنے آپ کے لیے بھی کہا کہ ایمانی قوت ہو جائے تاکہ گناہ سے نفرت ہو, اس گندگی کو محسوس کریں, جھوٹ سے, غیبت سے, حسد سے. مائیں بہنیں سن رہی ہیں بے حجابی سے نفرت محسوس ہوگی, یہ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس سے دور کر سکے اپنے آپ کو. مجلس امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی طاقت ہے, روحانی طاقت. یہ ہماری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے, ہر عالم کا تجربہ ہوگا, میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں. آپ کسی اسے زندگی بھر سمجھاتے رہیے, سناتے رہیے, جناب علی آپ یہ ٹھیک کر لیں, اپنا اس میں اصلاح کر لیں, یہ صحیح کام نہیں کر رہے آپ, ہو سکتا ہے دل پہ کوئی اثر نہ ہو. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی بندے خدا مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھا فرش عذاب پر, آنسو بہائے, حسین کے علی اکبر پر رویا, حسین کے عباس پر ماتم کیا, علی اصغر کا ذکر سنا, مرثیہ سنا, آنکھوں میں آنسو آئے, دل ایسا نرم ہو جاتا ہے, خود بخود ہدایت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے دل. یہ امام حسین السلام کی مجلس کا صدقہ ہے. یعنی مجھ جیسے حقیر فقیر 10,000 انسان اپنی اپنی طرف سے باتیں کرتے رہے, وہ سب ایک طرف حسین کی مجلس میں بیٹھ کر ایک لمحہ گزارا ہوا. کبھی کبھار وہ ایسا حاوی ہوتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. میں آپ کے سامنے ایک مثال سناتا ہوں, میں منزل مصائب پہ جاتا ہوں, کیونکہ جو یہاں بیٹھ کر فرش عذاب پر دعا مانگے پھر مولا اس کو ویسا عطا بھی کرتے ہیں. ہمدان کا شہر ہے, ہمدان ایران کا مشہور شہر ہے, اس میں ایک گنداب شہر ایک اور ہے اس کے اندر. ہمدان جو ہے وہ شاید پروونس ہے, اس کا سٹی ہے ہمدان, گنداب معذرت. اس میں ایک نام تھا علی,
علی گندابی اس کا نام تھا. علی گندابی رہتا تھا وہاں پر, بڑا بدماش قسم کا آدمی. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ علاقوں میں, یہ آغوش رحمت کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, اس زمانے میں ہوتا تھا کہ آج بھی ایسا جیسے کالونیز بنتی ہیں نا, اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ جو کالونیز بنتی تھی علاقوں میں 4 دیواری بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے, ایک عالم دین تھے محرم, اس لیے سنا رہا ہوں یہ واقعہ, محرم ہی کی مجلس پڑھ کر کسی اور سٹی سے واپس آ رہے تھے, اور پتہ چلا کہ وہ جو 4 دیواری تھی اس کے دروازے سب بند کر دیے گئے, کھلا نہیں رکھا کسی نے کوئی دروازہ, سب بند کر دیا اس ویلیج کا. تو یہ آئے, اب کوئی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں, انہوں نے تھوڑا سا آواز دی, کچھ نوک کیا. یہ چونکہ اس کی فطرت ایسی تھی کہ اتنا کوئی شریف النفس آدمی نہیں تھا, تو یہ رات کو آوارہ گردی میں گھوم رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں, وہاں پہنچا, پتہ چلا کہ ایک مولانا صاحب ہے جو شہر میں اندر آنا چاہ رہے ہیں, یار گاؤں میں آنا چاہ رہے ہیں, لیکن دروازے بند ہیں. اب یہی ایک انسان نے دروازہ کھولے, اس نے دروازہ کھولا اور علامہ صاحب نے دیکھا کہ سامنے یہ تو کیا ان سے بات کریں گے, کیا منہ دکھائیں گے. اس نے بھی اپنے اسی انداز میں کہا کہاں سے آ رہے ہوں گے. اب عالم دین نے کہا میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. اچھا گھر جانا ہے تو مجھے مجلس جب تک نہیں سناؤ گے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اب یہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے, فرش ادا ہوئی. اس نے کہا نا, اپنی اس کیفیت میں, یعنی اریٹیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ نہیں جب تک نہیں سناؤ گے میں تو چھوڑوں گا نہیں یہاں سے. آخر ٹو گیٹ اٹ شارٹ, آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کوئی چارہ نہیں یہاں سے جانے کے لیے, اس سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا میں, کرنا پڑے گا کہ مجلس اس کو سنانی پڑے گی. انہوں نے مجلس سنانا شروع کی. یہی میں بھی کہہ رہا تھا, مجھ جیسے فن خان کچھ بھی ہوں, پتہ نہیں کیا ہوں, 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کچھ بھی ہو جائے, سب ہم ایک طرف, ایک مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ایک طرف. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو کچھ ہے ظاہر ہے امام حسین صاحب کی مجلس کا صدقہ ہے, میرا اپنا تو کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا, حقیقتاً دل میں تصور کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو عزت ہے ذاکر کی وہ ذکر کی وجہ سے. تو وہ یہ کہ, اور اسی لیے آپ احترام کرتے ہیں, اس ذکر کے صدقے میں آپ احترام کرتے ہیں. جزاک اللہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. چونکہ حدیث میں اگر کوئی اچھی نعمت تمہیں مل رہی ہے تو نعمت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کوئی انسان ہے جس کے ذریعے سے نعمت مل رہی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اچھا انہوں نے مجلس سنانا شروع کی. اللہ جانے مجلس امام حسین کا کیا اثر ہوا, پتہ نہیں وہ جو مجلس پڑھ کر آئے تھے اس میں وہ اثر تھا یا نہیں تھا, لیکن اس کو جو سنا رہے تھے اس پر ایسا اثر ہوا, دھاڑے مار مار کر روتا رہا یہ. اور مصائب ہو رہے تھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے. یہ میں گویا زبان حال سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک تصوراتی بات, یعنی گویا مصائب ہو رہے تھے اور دھاڑے مار مار کر روتا رہا, منقلب ہو گیا. حسین کے صدقے میں دل بدل گیا. اس نے کہا یہ ساری دنیا, یہ سب بدکاریاں سب چھوڑ کر ایسی توفیق نصیب ہوئی مصائب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں کہ وہ علاقے کا, اپنے جو علاقے کا بدکار ترین شخص تھا, کربلا معلیٰ پہنچ گیا. اس زمانے میں, آج سے 200 سال پرانا واقعہ ہے یہ, جانا آسان نہیں ہوتا تھا اتنا. اس زمانے میں مولا نے بلا لیا اسے, پتہ نہیں کیسے کیسے اسباب بنے پہنچ گیا. کربلا کی زیارت کی, مولا کی زیارتیں کی, کاظمین سامرہ آ کر رک گیا نجف اشرف میں. اس جگہ واپس پلٹ کے جانا ہی نہیں مجھے. علی گندابی کا نام تھا. آیت اللہ مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, بڑا مشہور فتویٰ, وہ نماز پڑھایا کرتے تھے مولا علی کے حرم میں. یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. اب ڈیلی نماز میں آ رہا ہے. ہوا یہ کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی. سنیے گا مولا کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں کسی. مغرب عشاء کی نماز ہو رہی تھی, مغرب کی نماز ابھی ختم ہوئی کہ آیت اللہ مرزا شیرازی کو کسی نے آ کر کہا کہ ایک بڑے عالم ہیں, وہ وفات ہو گئی ان کی, تو ابھی عشاء کے بعد نماز جنازہ ہے. انہوں نے کہا اچھا, اپنے اسٹاف کو یا حرم کے اسٹاف کو کہا کہ وہ فلاں بہت بڑے آیت اللہ عالم, ان کا انتقال ہوا ہے, ابھی عشاء کے بعد تدفین ہے, ایسا کرو کہ یہ حرم کا فلاں جو حصہ ہے اس میں قبر تیار کرو ان کے لیے. وہ قبر تیار کرنے لگے. انہوں نے عشاء کی نماز ختم کی, وہ پھر آئے, انہوں نے کہا نہیں غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ درقی جو آیت اللہ تھے نا وہ کوما میں گئے تھے, اب انہیں پھر ہوش آ گیا. غش میں گئے تھے, ہوش آ گیا. اب ظاہر 200 سال پہلے کا جو سسٹم تھا اتنا ایڈوانس نہیں تھا, وہ ہوش آ گیا, نہیں اب دفنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو علی گندابی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, دل بند ہوا وہیں پر. ہاں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, وہیں مر گیا. آیت اللہ مرزا شیرازی نے بہتے واسوں کے ساتھ کہا یہ علی نے قبر اس کے لیے تیار کروائی ہے, اگر یہ ویسے مر جاتا تو ہم کبھی بھی اس کو یہاں دفن نہ کرتے. ٹھیک ہے, لیکن قبر کو کھدوایا,
اس عالم کے ذریعے سے اور اسے حیات دے دی، اسے موت ہو گئی کہ یہ قبر در حقیقت اس کا حق ہے، اس کی تقدیر میں ہے. وہیں پر دفن کیا مرجع تقلید نے اپنے ہاتھوں سے، جیسے کوئی آج آیت اللہ سستانی ہو، ایسے مرجع تقلید اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. کسے؟ جو ایک زمانے میں اپنے شہر کا بدکار انسان تھا، توبہ کر کے محبت علی کے صدقے میں مصائب حسین سن کر ایسا منقلب ہو گیا، نجف اشرف پہنچا، مرجع تقلید نے دفن کیا، اور دفن کہاں ہوا؟ شاہ نجف کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کریں یا رب کہاں؟ جہاں آدم علیہ السلام دفن ہے، جہاں نوح علیہ السلام دفن ہے، علی کے جوار میں. میں فضائل کے ایک اور جملہ یا شعر پڑھتا ہوں، میں منزل مصائب پہ جاتا ہوں. آپ کے دل مجھے پتہ ہے مادہ نرم ہو چکے ہیں. سو یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا، اور تو بھی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے نا، پہنچے کہاں پر؟ نجف اشرف میں، وہاں مدفون ہے. یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا، تو بھی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. اور آدم نے کہا کیسے چلا جاؤں نجف سے، میں جنت سے نکلنے کی دعا کون کرے گا. جزاک اللہ. تو امیر المومنین کا جوار جنت ہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو آراستہ کر لیں. میں بھی انشاءاللہ کوشش کر لوں. آج ماتم ہے حسین کی سب سے عظیم قربانی کا، جو ہے 6 ماہ کی قربانی، لیکن یہ وہ قربانی ہے جس پر غیر مسلموں نے بڑے بڑے مرثیے کہے. فرینچ رائٹرز نے، یوروپین رائٹرز نے. 6 مہینے کی قربانی ہر انسان کا دل ہلا دیتی ہے. ٹھیک ہے، کیا تاثیر ہے اس بے شیر کے جھولے کی، کیا تاثیر ہے. یہ تو شبیہ ہے اس کی، گہوارے کی شبیہ ہے. یہ معمولی بات ہے کوئی کہ 32 برس کے ابو الفضل عباس بھی باب الحوائج ہوں، اور اسی برابر میں 6 مہینے کا بچہ بھی باب الحوائج ہو. آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قول شاعر کے میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، منع کر دیا تھا نا، بیعت نہیں کی. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں. فطرس جیسے پر ملے، راہب بیٹے ملے. ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے. میں 1 گھنٹے سے ویسے ہی شاید تقریباً اوپر چلا گیا، مجھے تھوڑے سے مسائب پڑھنے تھے، لیکن میں ساتھ دیجیے گا کہ چاہے مختصر تھوڑے مسائب ہو جائیں لیکن گریا اسی معراج پر ہو. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ حسین جب چل رہے تھے مدینہ سے تو فاطمہ صغریٰ پیچھے آ کر کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا آگے، اے بابا ذرا آہستہ بابا، میں اصغر کو گود میں لے لوں. اصغر کو گود میں لیا لیکن حسین نے کچھ کہا. کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ ام رباب بھی آگے بڑھی تو اصغر گود میں واپس نہیں آتے تھے. زینب کبریٰ آگے بڑھی، واپس نہیں آتے تھے. کہا بیٹا کیا مرنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب کوئی خط لکھتے تھے تو آخر میں ایک چھوٹی اپنی مہر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے. حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ ثبت رہے یہ قربانی. حسین چھوٹے سے علی اصغر کو لے آئے. ماشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ سے، لیکن رونے میں بخل نہ کیجیے گا. ماں ام رباب کسی کی ایسی گودی نہ اجڑے جیسے رباب کی گودی اجڑے. اللہ نے 2 اولادیں عطا کی، ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسری کا نام سکینہ ہے. لیکن کیا دل ہے اس ماں کا. شب عاشور جب حسین دیکھ رہے تھے، مختلف خیموں میں جاتے تھے تو رباب کا خیمہ تھا کہ گریے کی آواز آ رہی تھی. اے رباب آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا آقا ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے. بی بی زینب کے پاس عون محمد ہے، فروا کے پاس قاسم ہے، لیلہ کے پاس اکبر ہے، کلثوم کے پاس ابو الفضل عباس ہے. رباب بہت بد نصیب ہے. کل جب سب بیویاں قربانی پیش کریں گی، رباب کیا قربانی پیش کرے گی؟ میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے حاضر ہو سکوں گی؟ بس حسین علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین گریہ فرمانے لگے، کچھ کہا نہیں. لیکن حسین تو جانتے ہیں نا کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس کے جہاد سے بڑھ کر ہوگا، اور آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ بازار کوفہ میں، دربار شام میں تماچے کھاتی جائے گی. شام کو سکینہ نے فتح کیا، کربلا کو علی اصغر نے فتح کیا. حسین پہنچے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا. اچھا یہ اتنی سخت قربانی ہے، ایک جملہ اور سن لو تاکہ تھوڑا سا دل اور آمادہ ہو جائے. اتنی سخت قربانی
مختار علیہ السلام جیسا شجاع اور جری انسان. میرے برادر میر حسن صاحب نے اس پر نوحہ بھی پڑھا ہے. آپ نے نوحہ سنا ہوگا نا, دربار مختار کا وہ واقعہ. مختار جب کسی قاتل کربلا جو شریک تھا اس میں گرفتار کرتے تھے, پوچھتے تھے نا بتا تو نے کیا کیا تھا, تاکہ مصائب سامنے آئیں, تاکہ روایت محفوظ رہ سکے. پھر خود بھی گریا کرتے تھے, سب روتے تھے. جب ہرملا کو گرفتار کیا, جانتے ہیں میرے مولا سید سجاد مسکراتے نہیں تھے مدینہ میں. جب کوئی کہتا تھا مولا مسکراتے کیوں نہیں ہے, ایک ہی سوال پوچھتے تھے, کہتے تھے ہرملا گرفتار ہوا ہے. سجاد کا کلیجہ زخمی ہو جاتا تھا. سوچا کرتے تھے ارے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارنے والا. میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ لہذا جب مختار نے گرفتار کیا, کتنے شجاع ہے مختار, کتنے استقامت والے ہیں, لیکن مختار نے کہا کہ اچھا تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. یہ ماہر تیر انداز تھا نا ہرملا. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ بس میں نے 3 تیر چلا لیے تھے, 3 تیر چلائے تھے. کہا نہیں, بتا تو نے 3 تیر کون سے چلائے تھے. جناب سن سکیں گے اس بات کو, سنیں گے. پہلا تیر سناؤں. کہا وہ تیر کہ جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. باب الحوائد کا ذکر آ رہا ہے, عباس کا ذکر باب الحوائد ہے, اصغر کے مصائب میں باب الحوائد ہے. خدا کے لئے رونے میں بخل نہ کرنا. جو یا حسین کہہ سکتا ہے یا حسین کہہ دے, بی بی عمر رباب کو برسا دے دے. جو سکینہ ہائے سکینہ کہہ کے ماتم کر سکتا ہے, میں تو کہتا ہوں آج سکینہ کو برسا دینے کا موقع ہے. کیوں؟ شہزادی سکینہ کو جب پانی دیا تھا, شام غریبہ جب حاضری آئی تھی, بی بی زینب نے پانی دیا تھا تو بچی کو یاد تھا نا. کہا نہیں بوبی اماں میں نہیں پیوں گی. کہا نہیں بیٹی سکینہ تم پانی پی لو, اس لیے تم سب سے چھوٹی ہو. سکینہ نے کوزے آب لیا, کیا کیا تھا, خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا بوبی اماں آپ نے کہا جو چھوٹا ہو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. میرا علی اصغر 6 ماہ کا سب سے چھوٹا تھا. 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. اور ملا نے کہا کہ میں نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا تھا, یہ تیر چلایا. کوئی عباس کی ایسی جرت تھی, ہاتھ کٹ چکے تھے لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا روب و جلال عباس سے. لیکن جب جیسی مشق میں تیر لگانا, کوئی عباس کی آس ٹوٹ گئی. وہ تیر میں نے لگایا تھا, پہلا تیر. اچھا یہ بتا دوسرا تیر کون سا لگایا تھا؟ کہ ایک تیر وہ تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے, زخموں سے چور تھے حسین. اچھا مختار روتے چلے جا رہے تھے, روتے جاتے تھے. اب بھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے. میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا. ہزاروں میں مقتل سے دیکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں, یہ تیر ایسا تھا, حسین کے جسم پر تو لاتعداد تیر تھے, لیکن یہ تیر ایسا تھا جب یہ تیر سینے سے لگا حسین اسے سامنے سے نہیں نکال سکے تھے, پوچھ سے تیر نکالا اور حسین زمین کربلا مر گرے. مختار اٹھے, سر پیٹنے لگے. زبان حال سے پڑھ رہا ہوں, گویا بہت گریا ہو رہا تھا. مختار چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ اچھا بتا تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہ تیسرا تیر وہ تھا جب حسین 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے آئے. مختار اٹھے کہ اچھا 6 ماہ کے بچے کو. کہ حسین کہہ رہے تھے اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے, اس بچے کا تو قصور نہیں ہے, اسے پانی پہ. لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کہ بیٹا شاید اسے تمہاری پیاس پر, اسے ان لوگوں کو تمہاری پیاس پہ یقین نہیں آتا. تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے, خدا کسی کی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے. کبھی ہوتا ہے نا آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے, انسان اپنا نہیں سوچتا, کہتا ہے بس جلدی سے پانی مل جائے, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. ایک غیر مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں, علی اصغر کی شہادت کو سنا, ضبط نہیں کر پائے. کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائی وے پر, میں نے روکنا چاہا, گاڑیوں کو کوئی روک نہیں جا رہا, سب جا رہے تھے. کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, چند ماہ کا. اب میں اس بچے کو لے کر روڈ پر باہر آ گیا, صرف کھڑا تھا میں. ایک گاڑی گزری, کسی نے دیکھا رک گئے, دوسرے نے دیکھا رک گئے, تیسرے نے دیکھا رک گئے. آگے آگے کہا اس بچے کو لے کے کیوں کھڑے ہو؟ اس غیر مسلم نے کہا آئے رے حسین تیری غربت.
ارے حسین چاند جیسے علی اصغر کو لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تو حجت تمام کر. اصغر نے سوکھی زبان. فوج اشقیہ منہ موڑ کر رو رہی تھی. اب آپ تصور کریں ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہو سوکھی زبان ہونٹ پر پھیر رہا. اقتا کلام الحسین. مجھ سے پڑھا, میں شدید خستگی محسوس کر رہا ہوں. اقتا کلام الحسین. اے حرملہ, عمر سعد نے کہا تو حسین کے کلام کو قطع کر دے, یعنی علی اصغر کو. اچھا جو تیر لگا ہے اصغر کے لیے, اس میں روایت میں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, تیر لگا ایک کان سے چلا دوسرے کان تک پہنچ گیا. اب میں آپ کے سامنے پڑھوں, یہ جو میرے سامنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے, کون سا تیر تھا جانتے ہو کون سا تیر تھا؟ تیر, عربوں میں بہت سے تیر تھے. ایک تیر تھا جس کے نام تھا بزل. یہ عربوں کے تیر کی بات کر رہا ہوں. یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا پرندوں کے شکار کے لیے. لیکن اصغر کو یہ تیر تھوڑی مارا تھا, اس سے بڑا تیر مارا تھا. دوسرا تیر کون سا تھا؟ معجلہ. ایک طرف سے چھوٹا ہوتا تھا, ایک طرف سے بڑا ہوتا تھا, رفتار کے لیے, بہت رفتار سے جا کے لگتا تھا. لیکن یہ تیر اصغر کو نہیں مارا تھا, اس سے بڑا تیر مارا تھا. اچھا اور کون سا تیر تھا؟ ایک تیر ہوتا تھا سہم, جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, زہر آئے اور زہر آ کر اس شدت سے مارتے. یہ تیر بھی اصغر کو نہیں, اس سے بھی خطرناک تیر. ایک تیر اور ہوتا تھا جس کا نام تھا میزاب. میزاب تیر ہوتا جب یہ تیر لگتا تھا پر نالے کی طرح گوشت اکھاڑ کر لے جاتا تھا. اذان سن سکو گے, اس سے بھی بڑا تیر مارا تھا اگر سن سکو. ایک اور تیر ہوتا ہے جس کا نام تھا بلل. وہ تیر تھا اتنا سخت تھا کہ لوہے کی زرہ کو توڑ کر پسلیوں میں چلا جاتا تھا. لیکن یہ ہاتھ جڑے میں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا علی اصغر کو. ایک تیر تھا جسے کہتے تیر سے شعبہ. یہ 3 طرف سے نکلا ہوا تیر ہوتا تھا اور عرب کے وحشی قبیلوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ جنگ میں ایک دوسرے پر استعمال نہیں کریں گے. یہ گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ماتم کرنا, یہ گھوڑوں کو گرانے استعمال ہوتا تھا. حرملہ نے تیر جوڑا, ہاتھ لرزے. عمر سعد نے کہا تیر چلاتا کیوں نہیں؟ کہ جیسے تیر جوڑتا ہو خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بی بی فریاد کرتی ہے, گویا کہہ رہی ہو اے حرملہ, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا, بس دم نہیں سے زیادہ پڑھ سکوں, ماتم کرتے رہنا. تیر چلا, بچہ ذبح ہو گیا. اصغر مسکرا دیا, گویا کہہ رہے ہو بابا تم مجھ سے شرمندہ نہ ہونا بابا, آپ تو پانی پلانے لائے تھے بابا. اسے سنبھال کے رکھو, روک کے, چہرہ پیٹ رہے لوگ. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رضن بقضاء ایک بتسلیما لامرک انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ جانے کیسے داخل ہوئے خیمے میں. ابا کے دامن کو رکھا ہوا تھا تاکہ فوراً اصغر نظر نہ آئے. سکینہ آ گئی, بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا. ابا کے دامن کو الٹا کہا, بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا, تیر کا کر آیا ہے. ماں رباب کے میں صدقے, میں قربان. کہ یا بنیا مثلک ینہر, بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ رباب کی ایک کمائی کربلا میں کھو گئی. ایک شام کے زندان میں حسین کا لاشا پامال ہو گیا. آخری جملہ, لہذا اصغر و حسین کے لاشے کو دیکھ کر رباب نے وعدہ کیا تھا, اے والی گزر رہی ہوں, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی زمین پر پکے فرش میں نہیں بیٹھوں گی. رباب گزرتی گئی, مدینہ پہنچ گئی, باہر بیٹھا کرتی تھی, حجرے میں نہیں آتی تھی. ایک دن بارش ہو رہی تھی, شہزادی زینب نے آ کے کہا رباب اندر آ جائیے, بہت شدید بارش ہے. کہ بی بی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے, میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہے. یہاں تک ایسی بارش ہوئی کہ ایسا نہ ہو رباب مر جائیں. سجاد آئے کہ مادر گرامی اندر آ جائیے گا. کہ اتنا بتاؤ, امام بن کر کہہ رہے ہو؟ کہاں امام بن کر کہہ رہا ہوں. رباب اپنے مقام سے اٹھی, کربلا کا رکی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پروردگارا, کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا, مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے, تو میرے وعدے
چہرے کی لاج رکھ لے. ارے اصغر پر رونے والوں، رباب گری، سجاد نے سنبھالا، کہ انا للہ جزاک اللہ. اب باب الحوائج پہ سبحان اللہ گری اپنی معراج پہ پہنچ چکا ہے. جس کی جو حاجت جو تمنا ہے چلے میرے ساتھ کربلا. کیا سوچیں گے؟ ہے نا مقام علی اصغر وہاں پر وہاں پر ایک جھولا بھی نصب کیا گیا ہے نا، تاکہ اس جھولے کی یاد آتی رہے. ذرا سوچئے گا جب رباب کے سامنے وہ جھولا جل رہا ہوگا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سب مل کر اس منظر کو سوچ کر حسین 7 مرتبہ آگے عاشور پر کریں گے نا اعمال میں. آپ آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے. کتنا گریہ ہو رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر شبی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں گریہ آ رہا ہوتا ہے. جب واقعی بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا ہو کیا کیفیت ہوگی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ. باب الحوائج کے صدقے میں آج مانگ کی جائے گا جو مانگنا ہے آپ نے. یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا وستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے. یہ بچہ دیکھیں کتنا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو. یہ حسین کے لیے اصغر کا صدقہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے نام پر رو رہے تھے. اسے کسی نے کچھ سکھایا نہیں، کچھ بتایا، بس حسین کے فرش ادا پر. ہم ماں نے بھیجا فرش ادا پر. یہ اصغر کی ماں ام رباب کا صدقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 1400 سال بعد بھی حسین کے لیے اصغر پر رو رہے ہیں. وقدمنا بین یدی حاجاتنا. نام علی اصغر پر یا وجیان عند اللہ اشفع. بس آخری مرتبہ مل کے کہہ دیجئے گا یا وجیان عند اللہ